أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم كن لنا جارا من شر الأشرار وكيد الفجار، وكل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह अज़ीम उश्शान है, बड़ा ही क़दरदान और मेहरबान है। अल्लाह दुल जलाली वल इकराम मालिकुल मुल्क वल अल्लाम ने कुरान करीम में क़यामत के दिन की ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही वसाहिबतिही वबनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि उस दिन इंसान अपने सगे बहन भाइयों से मुंह मोड़ लेगा। तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। अपनी बीवी जिसके साथ दुनिया में 60 साल 70 साल उसने ज़िंदगी गुजारी, जो उसके घर की ज़ीनत थी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इसे औलाद दी, उसे पहचानने से इनकार कर देगा।
نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین تک سے بھاگے گا۔ اللہ اکبر! یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہاں، جو اہل ایمان ہے، اہل تقویٰ ہے، اس مرحلے کے گزرنے کے بعد ان کا تعلق باہم برقرار رہے گا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آئے گا وہاں پر، اللہ اکبر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے دن 3 مراحل ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پائے گا، حتیٰ کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید پڑھتے رہو، قرآن مجید کو سمجھو، قرآن مجید کی تعلیمات کو حفظ جاں بناؤ، اسے دستور حیات سمجھو۔ جو احکامات اور تعلیمات اور ہدایات اور قوانین اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس قرآن مقدس میں بیان کر دیے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے بیوی بچے تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے بہن بھائی تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے رشتہ دار تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے اعزاء، اقرباء، احباء، اصدقاء تم سے منہ موڑ لیں گے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ لیکن اگر دنیا میں تم قرآن مجید کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ قائم رکھتے ہو تو یہ قرآن قیامت کے دن تمہیں نہیں بھولے گا بلکہ تمہارا ساتھ دے گا اور تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، یاد کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اس سے شفا حاصل کرنے، دوسروں کو اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا تم نے پی ایچ ڈی کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم نے MBBS ڈگری لی تھی کہ نہیں لی تھی، تم نے انجینئرنگ کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم سائنسدان، سیاستدان، پائلٹ، انجینئر، مہندس بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ کتاب مقدس جو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے نازل کی تھی، تم نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ آپ پڑھیے فزکس، میتھ، انگلش، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا تک محدود ہے، اور اگر مسلمان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سے یہ نہ پوچھ لے کہ بتلاؤ جو نابینا تھے، جنہیں ہم بلائنڈ کہتے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے نور نہیں، روشنائی نہیں، بینائی نہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو پڑھا بلکہ زبانی یاد بھی کیا،
قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھتے رہے، استاد بنے، پوری دنیا میں قرآن کی تبلیغ کی۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں۔ تم تو آنکھوں والے تھے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، تمہیں تو ہم نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی تھیں، تم نے سب کچھ دیکھا، دنیا کی خوبصورتی دیکھی، زمین میں خوب سیر و سیاحت کی تم نے، لیکن اگر نہیں دیکھا تو میرا قرآن کیوں نہیں دیکھا؟ تو بتلائیے اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب ہمیں تیار رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں مسجد میں جمع ہوتی ہے، جس طرح کے الحمدللہ اس وقت میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، ہمارا مقصد اجتماع کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا، دین سیکھنا اور سکھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا اور سمجھانا۔ تو فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور میں اللہ رحمان و رحیم پر بھروسہ رکھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو خوشخبری بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ بإذن اللہ عز وجل، اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اس میں داخل ہیں، اس میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ جو قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے 4 انعامات عطا فرماتا ہے، 4 خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ساری ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سکون عطا فرماتا ہے، اطمینان عطا فرماتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے لیے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان خوش نصیبوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ملأ اعلی میں فرشتوں کے درمیان کر کے فخر و مباحات کرتا ہے۔ دیکھو میرے یہ بندے، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں نے انہیں ساری نعمتیں دی ہیں، میری عبادت کرتے ہوئے، میرے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے انہوں نے وقت کی قربانی دی ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ہم تن گوش قرآن و حدیث کی باتوں کا سماع کر رہے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر ملأ اعلیٰ میں کر کے فخر کرتا ہے۔ یہ فضائل ہیں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے، سننے اور سنانے کے۔ اس لیے جب آپ آئیں مسجد تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے آئیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے میری عبادت کی حاجت نہیں ہے، لیکن جو میں کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دوں گا، چاہوں تو میں 10 گنا سے 700 گنا، اور چاہوں تو 700 گنا سے بھی بڑھا کر تمہیں عطا کروں۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان، گھاٹا اور خسارہ کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور اسے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت دو طرح سے فرمائی ہے. ایک ہے حفظ الصدور اور دوسرا ہے حفظ الکتابہ. ایک تو ہے کہ صدور میں، سینوں میں اسے محفوظ کر لیا گیا، اور دوسرا صحیفوں میں اس کو محفوظ کر لیا گیا. ایک سینہ ہے، ایک صحیفہ ہے. سینوں میں بھی محفوظ ہے، صحیفوں میں بھی محفوظ ہے. زبانی یاد کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے کروایا، اور یہ خوبی صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی باطل ادیان ہیں انہیں یہ خاصہ حاصل نہیں ہے. یہ طر امتیاز اگر ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کا ہے، قرآن کا ہے. 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، امام کعبہ شیخ سدیس 7 سال کے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں، جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول تک اس کا اور اس کے ماں باپ کا سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہے. اللہ نے اپنے جن بندوں کو نوازا ہے اور توفیق دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ اصل مال تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اللہ کی قسم پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گن گن کر حساب کتاب رکھ کے نہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں. یونیورسٹی لیول تک اس کا، اس کے ماں باپ کا سارا خرچہ ہمارے ذمہ ہے. قرآن اس طرح سے محفوظ ہے، صحیفوں میں لکھ لیا گیا. دیکھیے آج بھی الحمدللہ یہ قرآن محفوظ ہے، اور ابد الآباد تا قیامت یہ محفوظ رہے گا. ہاں وہ ایک وقت آئے گا، بدترین لوگ ہوں گے تب اسے اٹھا لیا جائے گا، جب اس کی قدر کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں بچے گا. لیکن جب تک ایک مسلمان اس کی قدر کرنے والا دنیا میں زندہ موجود ہے، یہ قرآن بھی موجود ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو، سمجھا کرو، ٹائم نکالو. واللہ حیرت ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے جب ہمارے کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں کہ کتنے ہی یہودی، ہندو، عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ جو بھی ان کے باطل مذہب کی کتاب ہے روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے. وہ بائبل کو پڑھتے ہیں، کوئی توریت کو پڑھ رہا ہے، کوئی گیتا کے گیت گا رہا ہے. لیکن اے مرد مسلم، اے مرد مومن، تیرے سامنے سوال ہے، اس کا جواب سوچ. معاملہ تیرا تیرے رب رب العالمین کے ساتھ ہے کہ تو روزانہ قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتا ہے. فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھو. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، یہ جو تم لوگوں نے دیواروں کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بس ہم نے قرآن مجید کو لکھ دیا، نقش و نگاری کر دی، بڑی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے جناب. نہیں، صحابی رسول کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، یہ جو مصاحف معلق تم نے رکھے ہوئے ہیں یہ تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کریں. اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں محفوظ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے. کئی علماء کرام کو میں نے دیکھا، انہوں نے خود عمل بھی کیا، اور جب ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ کہتے ہو ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے. او اللہ کے بندو، یہی تو عمر ہے قرآن حفظ کرنے کی. جب آپ قرآن مجید پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کا حافظہ مضبوط کر دے گا. آج آپ سے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا چھوڑ دیا. میرے ایک دوست ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، 7 دن کومے میں رہے، اور ان کے جو سسر ہیں وہ بھی پروفیسر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے گواہی دی اس بات کی، اور عالم دین بھی ہیں، دین کے داعی بھی ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں
کہتے ہیں جب ہم اپنے داماد کی عیادت کے لیے جاتے ہیں وہ کسی کو نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک معجزہ ہے، اور جنہوں نے اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھا، دنیا نے انہیں مٹانے کی کوشش کی، انہیں مٹانے والے مٹ گئے، لیکن قرآن اور حدیث کو تھامنے والے جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ زندہ رہے، اور جب دنیا سے گئے تو عزت کے ساتھ اپنی اچھی یادیں پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اس قرآن کو جو بھی تھامے گا وہ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی عزتیں رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَلْ قُرْآنِ، جس دل میں، جس سینے میں قرآن ہوگا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور الحمدللہ ایک مسلمان کے دل میں شوق پیدا خوشخبری کو سننے کے بعد اور اس بشارت کو سننے کے بعد کہ میں بھی قرآن مجید یاد کروں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے اور میں جنت میں اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل کر دیا جاؤں۔ قرآن کریم یاد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ وقت نکالے اور قرآن مجید یاد کرے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ محض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بچپن میں یاد کر لیا تو کر لیا، جب بڑے ہو گئے تو اب زبان ساتھ نہیں دیتی، کیا کریں، یادداشت کمزور ہو چکی، یہ سب شیطانی وساوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے سامنے زندہ مثالیں ایسی موجود ہیں الحمدللہ، دنیا دار لوگ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، دنیا داری چھوڑ کر دین کی طرف آئے کہ اب توبہ استغفار کرنے کا، نیکیاں کمانے کا وقت ہے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں الحمدللہ انہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا۔ قرآن کریم یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو مخصوص آیتیں ہیں اور مخصوص صورتیں ہیں جن کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، آپ ان کے فضائل کے اوپر غور کیجئے تو آپ کے دل میں شوق بیدار ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، ایک ولولہ، امنگ، نشاط پیدا ہوگی کہ آپ قرآن مجید کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دوسری روایت میں ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا، انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بتلائیے کیا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منعك ان تأتي اذ دعوتك، جس وقت میں نے تمہیں بلایا تم کیوں نہ آئے؟ کہا یا رسول اللہ كنت اصلی، میں نماز ادا کر رہا تھا، آپ نے بلایا، میں نے آپ کی آواز سنی، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے میں اپنی نماز مکمل کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ فرمایا الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا یہ قول نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہو،
یہ خاصہ اگر کسی کا ہے تو فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ رب العالمین کے بعد، کہ اگر کوئی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں، اسے چاہیے کہ وہ سلام پھیر دے اور فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو۔ یہ مقام عالی اور یہ رتبہ بلند اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور آپ کے بعد دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی قائد، کوئی رہنما ایسا نہیں ہے جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ امتی کو امتی مانیے، نبی کو نبی مانیے، اللہ کو اللہ مانیے۔ یہی قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے۔ غلو سے بچنا ہے۔ غلو طغیانی کو کہتے ہیں، وہ سمندر کی موجوں میں آ جائے تو آپ جانتے ہیں کس طرح تباہی مچا کر رکھ دیتی ہے۔ غلو طغیانی، بغاوت، سرکشی کسی بھی چیز میں آ جائے اور آپ کسی بھی چیز کو اس کی مقرر کردہ حدود سے بڑھا دیں، وہ تباہی ہے۔ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أتحب أن أعلمك سورة، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتلاؤں، ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں؟ لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجیل ولا في الفرقان مثلها۔ یہ سورت اس قدر عظیم الشان صورت ہے کہ اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جیسے توریت ہے، جیسے انجیل ہے، جیسے زبور ہے، نہ ان کتابوں میں اس جیسی کوئی صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور نہ ہی ان تین کتابوں کے بعد جو کتاب قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس کتاب قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس جیسی کوئی عظیم الشان دوسری صورت نازل فرمائی۔ صحابی رسول کہتے ہیں، بھلا یا رسول اللہ، جی ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے، مجھے تعلیم دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں علم حاصل کرنے کا شوق تھا، جذبہ تھا۔ رونا آتا ہے جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا دین سیکھنے کا، کہ اپنے بھائی سے کہتے، بھائی اسلام کی تعلیمات ہیں، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، صوفیت نہیں ہے، صوفی ازم نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑ دو، بس کوئی ایک کونا اپنے لیے مختص کر لو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانی شروع کر دو۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں معاشرت بھی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، اسلام میں تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ تو بھائی جان، جس دن میں تجارت کے لیے جاؤں، آپ خوب محنت سے، شوق سے، جذبے سے علم حاصل کیجئے۔ جب میں واپس آؤں گا تو جو علم آپ حاصل کریں گے آپ نے مجھے بتانا ہے، مجھے سکھانا ہے۔ پھر جب آپ کی باری آئے گی، آپ جائیں گے، میں علم حاصل کروں گا، جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا علم حاصل کرنے کا یہ شوق اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین اسے پیدا کرے، آمین۔ ہاں، کافی حد تک میں نے دیکھا ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ 92-93 سالوں عمر ہو گئی ہے، زندگیاں گزار دی انہوں نے
دین پڑھنے اور پڑھانے میں آج بھی مسجد نبوی میں ان کا حلقہ سجتا ہے ایسے خوبصورت گلدستے کی مانند۔ طالبان علوم نبوت ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، عشاء کی اذان تک چلتی ہے۔ خواتین بھی الحمدللہ باپردہ ماحول، مسجد نبوی مدینہ منورہ ان کی پکنک ہی یہی ہے۔ میں نے کتنے عربیوں کو دیکھا دور دراز علاقوں سے، پوری فیملیاں آتی ہیں، مغرب کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو دینی حلقات ہیں ان میں بیٹھتے ہیں، ان میں شرکت کرتے ہیں، عالم دین سے مستفید ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ایک ہی مرتبہ گھروں کو روانہ ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ مدینہ منورہ کے اندر وہ یادیں تازہ ہیں۔ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے ضرور بتلائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں وہ عظیم الشان سورت، کہ اس جیسی سورت اللہ تبارک و تعالی نے نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ خود قرآن میں بھی نازل نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے میں تمہیں یہ سورت سکھلاؤں گا، بتلاؤں گا، بتاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، نشست برخاست ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ مبارکہ کی جانب رواں ہوئے۔ ابو سعید معلہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام عرض کیا، اور نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ ریشم سے زیادہ نرم و ملائم آپ کے ہاتھ کو تھاما اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورت بتلاؤں گا، تو یا رسول اللہ بتلائیے وہ کون سی سورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها للسبع من المثانی۔ اللہ رب العظیم نے، اللہ رب العالمین نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری سورت عظیم الشان نازل نہیں فرمائی، اور وہ ہے سبع المثانی۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی بار بار دہرائی جانے والی، مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ بھی اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ السبع 7، المثانی بار بار دہرائی جانے والی، ریپیٹ ہونے والی آیات۔ اللہ اللہ، مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو، جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے، نماز فجر کی ہو، نماز ظہر کی ہو، نماز عصر کی ہو، نماز مغرب کی ہو، نماز عشاء کی ہو، نماز فجر کی ہو، نماز جمعے کی ہو، نماز جنازے کی ہو، نماز عیدین کی ہو، وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ وہ سورت ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب جب آپ یہ فضیلت سنیں گے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، جذبہ بیدار ہوگا کہ مجھے وقت نکالنا چاہیے اور یہ سورت زبانی یاد کرنی چاہیے۔
تاکہ قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی وہ فضیلت عطا فرما دے۔ اور یاد کرنا ہے استاد کے پاس بیٹھ کر، استاد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں کتنی نازل کی؟ 4۔ استاد کتنے بھیجے؟ ایک روایت میں 1,24,000، دوسری روایت میں 1,44,000۔ محقق علماء کہتے ہیں دونوں روایتوں کی اسانید محل نظر ہے، اللہ اعلم، لیکن بہت زیادہ پیغمبر آئے، بہت زیادہ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، استاد آئے، معلم آئے۔ کتابیں تو صرف 4 آئی ہیں، استاد ضروری ہے، خود پڑھیں گے غلطی کھائیں گے۔ لحن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اس لیے بہرحال غلطیوں سے بچنے کے لیے لازم ہے استاد سے رشتہ قائم رکھنا، استاد سے دوستی لگانا۔ یہ استاد انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو اللہ کا قرآن صحیح پڑھائے گا، ناظرے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ مخارج کے ساتھ۔ مت شرمائیے، بے شک آپ کے بال سفید ہو چکے، آپ کی عمر 70 سال ہو چکی، مت شرمائیے، یہ امانت ہے آپ کے کندھوں پر، مت شرمائیے۔ دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں شرم و حیا مانع اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے وقت نکالیے اور آج سے شروع کیجئے، آج کا کام کل پر مت چھوڑیے اور سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔